الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام حاضرین محترم، اب سب ہی بڑے مہمان خصوصی ہو، فوجی صاحب نے والد صاحب ختم شریف ماشاءاللہ شہد صاحب ساڑے بھائی نے بڑے پیارے انہوں نے والد گرامی کا ختم شریف ہے ادھر نعت خوانی بھی اور موسم تھوڑا خراب ہے کافی، تو اس وجہ سے آنے جانے میں دشواری کا سامنا رہا ہے۔ عزیزوں، انسان کی آخری منزل قبر ہے، وہ بھی نصیبہ ہے ہوتے ہیں جنہاں کو پچھو دعا بچ یاد کرتا ہے، دیکھتے بندے ہو بھی ہیں جنہاں واسطے دعا کو نہیں کرتا۔ اس واسطے بات بہت فرماتے ہیں جب دعا کرو تو یہ بھی لفظ بولیا کرو یا اللہ جی ناستے دعا کرنا رہا کوئی نہیں اسی ان ناستے بھی دعا کرنا انہوں نے بھی بخشش وہ روح عالم ارواح بھی اس بندے کے راضی ہوئی یعنی جڑا انہوں واسطے دعا سچیوں انسان کی جڑی زندگی ہے دین میں شعر بھی بات پڑھاؤں گا جڑا تسی موضوع دیتا ہے وہ بھی سنا لیکن دو چار گلاں میری نظر آپ پہلے سن انسان دی زندگی دی جو سب تو بڑی اور بیسک پوائنٹ مسلمان ہونے والے وہ یہ ہے کہ بندہ روٹی حلال نہیں کھاوے، آپ کو سمجھ گئے تھوڑی کھائے یا زیادہ کھائے، رزق حلال کا کھانا چاہیے، حرام آسانی نہ لگتا ہے، زیادہ لگتا ہے، حلال مشکل لگتا ہے، تھوڑا لگتا ہے۔ یاد رکھو جنہی چیز تھوڑی ہوئے نہ یاد ہوئی ہوتی قیمت ہو دی دنیا میں حرام کمان آڑے زیادہ ہے، حلال کمان آڑے بندہ ہے فقیر ہی سمجھتا ہے جیڑا بندہ حلال روٹی کماندا ہے اس زمانے میں اور نماز پڑھتا ہے سادہ زندگی گزارتا ہے فرقہ واریت نہیں کرتا وہ سیدھا جاتا ہے، بھائی سمجھ آئی؟ لیکن پرابلم یہ ہے ہن حلال کمان بڑا مشکل ہو اور یہ وجہ یہ نہیں کہ دنیا اتے روٹی کی کمی ہو گئی، روٹی کی کوئی کمی نہیں، کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا، خواہشات نفس دیا بندیاں سون نہیں، خواہشات نفس پریشان کر دیا نے، فلانے کو اتنا ہے، فلانے کو اتنا ہے، فلانے کو اتنا ہے، تو کدے بیٹھے
پاتے ہوئے لاگ ہوئے تو بھی کچھ کر ہوئے جی میں مرضی آ کما تو بھی کچھ کر ہوئے پھر یہ چیزاں اسی پیدا بچہ ہوتا ہے تو وہ دیتے ذہن ہوتے سی کہ گل بٹھا دینا اچھا پڑھو اچھا کماؤ پیسہ بڑھا وہ بچہ ساڈا تعلیم کمائی کرن واسطے نالج واسطے نہیں پڑھتا شعور واسطے نہیں پڑھتا وہ ڈگری واسطے پڑھتا ہے تاکہ میں کو اچھی نوکری ملے اور میں مال بنا اسی اپنے بچیاں نو یہ سبق شروع سے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی خوب مال کماؤ بچیاں نو روٹی دیاں گے ٹفن میں رکھ کے کہ اے سکولے رہ گئے تو ماں یہ ہدایت کرتی ہے کہ بیٹا آپ اکیلے کھانا اور یاد سے کھا لینا اور اکیلے کھانا اتر کلیاں کھائی وہ پھر بچہ ساڈا سکول پوچھتا رہتا ہے اماں آخیا سی کلیاں کھائی کلی تھان کتنے ہوئے جتنے بیٹھا وہ پھر کر لیا کہ کلی تھان لگنا اگر میں اپنے بیٹے میں یہ پڑھاواں بیٹا ہے کھانا ہے تو اگر کلاس کسی کو کھانا نہ ہو تو بیٹا وہ شیئر کر کے کھایا ونڈ کے کھایا جائے کیونکہ تسی اپنے بچے کی تربیت کر رہے تسی بچے کو سکھانا ہے صرف کھانا مت سکھاؤ کھلانا سکھاؤ اپنے بچوں کو کھلانا سکھاؤ صرف کھانا نہ سکھاؤ اور کھانا حلال سکھاؤ کہ بیٹا حلال کھا تھوڑا ملے یا زیادہ ملے اپنے بچیاں دے ذہن وچ ایک پہلے دن تو گل بٹھایا کرو کہ بیٹا حلال کھا اگر اسی یہ اپنے بچیاں کو سکھا دیں گے نا کہ حلال روٹی کھانی وہ اسی ادھا دین اس ایک گل وچ سکھا دیں اگر تہاڈی روٹی حلال دی نہیں پیسہ حلال دا نہیں تو تسی 10 عمرے کرو تہاڈے عمرے کوئی نہیں پھیرے تسی ہر سال حج کرو تو تہاڈے پھیرے حج تہاڈا کوئی تسی مسجد میں جا کے پہلی صف وچ کھلو کے نماز پڑھی لیکن جڑے تسی کپڑے پائے نے وہ حرام دے پیسے تہاڈی کیڑی نماز ہے مسیتے تسی 10,000 روپیہ دے دیتے لیکن پیسے حرام دے باقی تو اس مسجد کی خدمت کا ثواب نہیں ملنا کیونکہ تسی پیسے حرام دے ڈونیٹ کر رہے ہو تسی وہ پیسے مسجد میں دے رہے ہو جو تہاڈے ہیں تہاڈی ملکیت نہیں تہاڈی پراپرٹی نہیں دوسرے کو کھو کے رب نوں دتے رب راضی نہیں ہوندا ایس مان صاحب پھر اچھا پڑھے تو جو ہے بھائی جیڑی پراپرٹی تہاڈی ملکیت نہیں تسی غلط طریقے نال کمائی وہ تسی مسجد میں دے کے جنت خریدنا چاہتے ہو غلط خیال ہے حلال دے رزق نال تن پتہ ہے دنیا میں جنگاں تو بعد پوری دنیا میں جنگی سامان تو بعد سب تو زیادہ کس چیز سے خرچ ہوئے میں سائنسدانی میں پڑھیا ورنہ شہر سکون آور ادویہ جنگاں تو بعد سب تو زیادہ بڑی انڈسٹری انہاں دوائیاں دی جڑیاں انسان کھاندے نے سکون واسطے انہاں ڈپریشن محسوس ہوتی ہے انگزائٹی فیل ہوتی ہے انہاں وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے پتہ ہے مطمئن دولت بیڈ چنگا ہے کوٹھی چاہیے درجہ حرارت ٹمپریچر سردی گرم ہے گرمی سرد ہے اور بڑا اچھا تکیہ ہے بڑا اچھا اس دیوتے لہورنے والا رضائی کلائی ہے انہوں نیندر کیوں نہیں ہوتی
وہ وکیل آتے ہیں پوائنٹ بھی نوٹ تو سارا پوائنٹ نوٹ کرو نا ہر شے سے نیند کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے اندر جڑا نفس ہے نا ایمان نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بے چین وہ مطمئن نہیں کیونکہ ہر مسلمان کے اندر ایمان ہے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بے ایمان کوئی بندہ نہیں ایمان سارے ہیں اور ایمان غیر مطمئن ہے وہ اندر مطمئن نہیں کیونکہ وہ مطمئن نہیں لہذا نہیں انہوں نہیں ہوگی کہ انسان بھی نہیں اس مطمئن کا وہ ہونا ہے جدو کام کو بھی مرضی کا ہوگا انہوں نے مطمئن ہونا ہے بھائی مطمئن ہو جائے تو کوئی ایچ بھی نہیں در ہوگی مطمئن ہو گئے تھے جیڑی منجی دیا دوڑا دینا ان دیتے بھی آگے اب مطلب جلی بڑی ان دیتے بھی بندہ ستا ہوئے تھے نیت آ جاندی کیونکہ مطمئن ہوتا ہے اندر آنا نفس مطمئن ہوتا ہے نفس مطمئنہ مطمئن ہوتا ہے تو نفس امارہ غیر مطمئن ہوتا ہے وہ پھر نیند نہیں ہوتی بندی وہ پھر دوائیاں لیتا ہے نشہ آباد چیزاں میں استعمال کرتا ہے سکون حاصل کرتا ہے کہ میں سکھ آوے میں سکون آوے وہ ہوتا ہے وہ کبھی دوائیاں کھائے گا کبھی نشہ میں چیزاں انہاں چیزاں میں سکون ہے لیکن اس سکون کی مثال ہے کہ کسی گڈی تے بیٹھے ہو ڈائل کے سوئی گھوم کے سرخ دائرے میں چاہ گئی ہے کہ انجن گرم اسی گڈی روکی پلاس کرے کٹر تے جیڑی ڈائل تے انجن دے وچ تار آئی تساں کٹ تسی آگے سٹارٹ کیتا ہے تے سوئی اپنی تھاں تے آ گئی لیکن کیا انجن ٹھنڈا ہوا اصل مسئلہ تے انجن ٹھنڈا کرنا اے جس بندے کو انزائٹی فیل ہوتی ہے نا کہ وہ غیر مطمئن ہوتا ہے وہ گولی کھا کے تار کٹنا ہے تھوڑی دیر واسطے کچھ مطمئن ہو سکتے ہو کہ جی سوئی بھی شاہ گئی لیکن بھائی صاحب پرابلم ہو جائے وہ صحیح نہیں ہوئی تو پھر کسی دائمی سکون محسوس نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں اور معذرت میں تقریباً 2000 بندے ہوں اتوار والے دن کدی 2000 تو زیادہ کدی گھٹ دم کر اتنے لوگ میرے بلاؤں دے میں دم کرا اگر پیچھے بھی ہوتے رہا میرے میں روز دن ذرا پہ زیادہ اور میرے کو دم کرا دینے اور میرے میں اپنی چیزاں شیئر کرنے بڑی عجیب بات کہ جڑے بندے غیر مطمئن ہوئے وہ زیادہ تر امیر لوگ جنہاں کو دولت ہے غریب کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ میں نیندر نہیں ہوں یا میں پریشان اللہ ماشاءاللہ کوئی بیمار بندہ ہو جائے بیمار ہو گیا تو لیکن سارے مرض صحیح نے تو نیندر نہیں ہوگی اس مرض کا شکار ہو باندھے ہوئے جنہاں کو پیسے دے ڈھیر لگے جنہاں دے بیڈ بڑا شاندار ہے جنہاں دی کوٹھی بڑی شاندار ہے جنہاں دی گھٹی بڑی لگژری ہے جنہاں دی لائف مادیت دی کوئی چیز ایسی نہیں دنیاوی آرام اور آسائش زندگی نہ ہو لیکن وہ نیند نہیں یہ مطلب یہ ہویا کہ ان دے وچ سکون نہیں دولت ہے اگر ہوتا تو پھر یہ سکھ نہ سکتا ان دے وچ صحت نہیں اگر صحت ہوتی کو امیر کبھی نہ بنی یہ دے اندر سکون نہیں اگر ہوتا تو پھر عمرہ اور سکون ہوتے گرامی قدر احباب میرا رب فرماتا ہے تیرے اندر جڑا پرزہ ہے تو آیا پرزا قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے قل الروح من امر ربی تو آپ فرمائیے کہ یہ تو اللہ کا امر ہے چونکہ روح کا تعلق عالم بالا اتلی دنیا نہ روحانی دنیا نہ تو بھائی
بھائی صاحب یہ مطمئن بھی اتھو ہی وجود کا تعلق ہے مٹی نال ان وسی دوائی نال مٹی چ نکلن والی چیزاں نال کوئی دوائی بنا کے ان وسی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن روح دی غذا دوائیاں نہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب روح دا سکون تے اللہ کی یاد وچ سجنوں اس سرور لارے بھی جو نکل جاسی میری گل دا اثر سوئے پڑے میں جس سبحان اللہ تو حضرت میں اپنے دوستانوں محبوبانوں اور پیاریاں بھی کہہ رہا کہ اس دولت کو زیادہ امان دے چکر اتنا کوئی 15-16 سال پہلے ماسٹر والا میں گل کی میں ماسٹر اور آکے اشار کی گل بڑی اوکھی ہے تو اگر تو کھلوینا نہیں ماسٹر کو تن پتہ ہے بندہ گل کر لینا بیلی بھی ہے پتہ ہے گل میں کہا ماسٹر جی میں دولت کٹھی نہیں کریں ماسٹر نے فرمایا شاہ جی تواڈے کول آونی دیر ہے تے گل بڑی بڑی پہ کرتے ہو نہیں زمینا میں ماسٹر جی بڑا اتھی بس تو سامنے تے میں کوئی تھوڑا جہا ٹائم لگن دے پتہ لگ جائے نا پھر تو سچے ماسٹر اور بھی آئے تو سچا میں نہیں ماسٹر بھی ہے تو سچے ہے مجھے تو گھر آ جائے پیاری لگ دی لیکن میں یہ سچا ہوں کہ میں دین میں بڑے ہے سمجھے اور دنیا میں بڑے قریب تو دیکھے میں دنیا کے رنگ برنگ سارے دیکھے میں بڑے قریب جانے ہیں سمجھے اور میں اس نتیجے سے پہنچیا کہ جتنی بھی آ جائے رجیندہ کے ہے نا تو پھر انہوں ایڈا قریب کرن دی جڑی لوگ ہے تو جتنی میرے کو جمع ہوئی سی میں لگا اور میں مسجد میں بیٹھ کے الحمدللہ کہہ رہا کہ اس سال میں 50 لاکھ روپے اپنی مسجد میں ڈونیٹ کیا اپنے ذاتی پیسے مسجد اللہ کا صرف ایک مسجد اور بھی دیتے ہو وہ دنیا کے دیتے کو میں نہیں دیتے جڑے باقی مساجد کو میں دیتے نہیں یا میں بنوا رہا ہوں نہیں کہتے ہیں اپنی اس مسجد میں 50 لاکھ روپے ڈونیٹ کیا اس نیت ہے کہ اگر میں دنیا کو ٹر جاؤں تو یہ کام رکے نا اتنے گلا تو میں لایا کوئی اعلان کرنے کی اجازت نہیں کہ مسجد کا بل دینا میری ایک پسند ہی نہیں کہ مسجد کا اعلان ہوئے کہ تھے مسجد کا بل دینا یہ اس پنڈ دیا بندیاں واسطے شرم جی کر لے کہ مسجد میں اعلان ہوئے کہ اللہ کے گھر کا بل دینا یہ پنڈ دیا بندیاں واسطے شرمناک بات تو میں یہ پیسے انویسٹ کرتے کہ اتنا پیسے آئی تھی جی حلال دی آمدن ہوئے وہ میری طرف مسجد ہو جائے اور میرے کو تقریباً 13 ایکڑ زرعی زمین سی وہ دا میں لکھ کے ریٹرن دے دیتا ہے اور بول کے ہوئی کہ یہ دی آمدنی مسجد ہو جائے اور میں یہ سودا کر کے چیک کرنا پیا میرا رب میں روٹی دیتا ہے یا نہیں دیتا تسی کہہ سکتے ہو تسی میانے بھی روشاد تو انتے چنگے تو چنگی کبھی تو ان کیڑی فکر ہے نہ تسی دھنیا لے ہونا نہ تسی پیاز لے ہونا نہ تسی آلو لے ہونا نہ تسی گوشت لے ہونا تو ان کیڑی میں نہ بھائی صاحب کے مان گیا تو یہ فرق بھی باپیاں بڑیاں کر دیا ہے بی بی زہرا پاک دوی سے سوال پوچھا کہ بی بی جی 40,000 روپیہ کی زکاة کتنی دینی چاہیے تو آپ نے فرمایا یہ تساں دینی ہوئے تو 40,000 چوئے کر دے گا
تساں دینی ہوئے تو 40 اساں دینی ہوئے تو 40 تو پھر ساڈا چونکہ تعلق بھی تے اس خاندان ہے ساڈا معیار ہے باسی 40 تسی 40 ایک تے یاد ہو 40 ایک تے اپنے مالک نو یاد ہے تسی 40 تے 40 رکھ کے بھی ایک نہ دے کے بھی اگر سارے 40 ہی حلال نہیں رہن دے تے تواڈے کول شکیا ہے جبر تے دین ہے اپنے بچوں کو آرام نہ کھواؤ اگر اللہ نے تمہیں خوبصورت اولاد دیتی ہے سونی اولاد دیتی ہے انہوں نے حرام کھوا کے نہ پاڑ انہوں نے حلال کھوا کے پاڑ اگر کوئی باپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جیتے ماسٹر صاحب نے یا ایک بزرگ نے اپنی اولاد کو کوڑ بائے یا بستر مرگ تے کوڑ با کے آکھے کہ پتر میں تواڈے واسطے لمبی جائیداد تے نہیں چھوڑ سکیا لیکن میں تانوں اپنی موت تے ویلے یہ کنفرم کر رہا کہ میں تانوں حرام نہیں کھوانا تو کسی بھی اولاد واسطے اس کو وڈی اور نعمت نہیں ہو سکتی میں اپنے بچیاں میں دسیا ہے کہ بیٹا میں تواڈے واسطے جائیداد نہیں چھوڑ سکتا مالا جتنا پڑھنا چاہو پڑھنا جتنا اچھا پڑھنا چاہو میری طرف تو اجازت ہے پڑھو لیکن علم دین پڑھو میں خرچ کر دیا ایتھے پڑھنا جائے باہر پڑھنا جائے جتنا مرضی لیکن میں تواڈے واسطے کوئی جائیداد نہیں چھوڑ تانوں یہ مغالطہ نہ ہوئے کہ ابا جی ساڈے واسطے جائیداد چھوڑ جانا دین ہے سیدہ دی وراثت دین پڑھ لو تو مزے پہ لیا بندے پہنا ساڑیاں سے اندر فوجی ہوئی کھانا ساڑے تو ضرور کھایا تو یہ تان ہے بھائی صاحب کہ تسی سودا مالک نہ لایا یہ میں تن مثال اپنی اس کو دیتی ہے کہ دل مطمئن ہوئے بالکل بندہ پرسکون سن رہا ہے میں نے اجے بھی اٹھنا پڑتا ہے بندہ کو اٹھو اور میں اٹھ کے کھانا کھا کے گڈی جوانا مڑ میں گڈی وچ مڑ سو جانا پھر میں نے لیاقت دسنا ہے کہ جتھے جانا وہ تھان آ گئی ہے تھلے جاؤ میں تقریر کر کے مڑ وچ جوانا میں مڑ نیند آ گئی اتنی نیند آتی ہے میں اور اتنا پرسکون ہے میں دنیا دے بندے گانا کر دے رہا میں کبھی پرواہ نہیں کوئی میری آنکھیں فلانا میری کسی چیز کی کبھی پرواہ ہی نہیں ہوئی کیوں میرے مالک نال جو میرا تعلق ہے وہ میں غلط کام نہیں کیتا میری پریشانی کے لیے میں لینڈ نہ میں عقیدے کبھی خرابی اور دیتی ہے نہ میں اپنے معاملات کبھی خرابی آتی میں اپنے مالک کے سامنے حساب ایتھے کر کے دے جب تو رکھے ہی نہیں بھائیا حساب کیڑا ہے تو وہ دے کے دینا اٹھا پڑا ہے لیکن ایسا بھئی اپنے ساتھ مال رہا نہیں کہ میں تو نہیں دستا میں تسی بھی یہ جی کروں تسی یہ نہ کرو تو انو شریعت حکم دے دی یہ حلال کھا تو انو شریعت حکم دے دی کہ 40 روپیہ 1 روپیہ زکات سال بعد دیا کر تیرے مال اضافہ کرا کر انو شریعت حکم دے دی اپنے فصل 20واں حصہ عشر دیا کرو تو آٹا نہیں حصہ کو دیا کرو تاکہ بڑا مال پاک رہے میں گرنٹی نہ لکھ کے دینا جڑا بندہ حلال دی روٹی کھاوے نیند آئے انہوں پریشانی نہیں آئے یہ دیتے اللہ کا نام ہے عمل کرو یار یہ کنے ہوتا لگے گئے 1400 سال پیچھے جو واقعات گزر گئے انہاں اتے تبصرے کرنے اور انہاں اتے گلاں پچھلے واقعات پیچھے لنگ گئے فلانے صاحبی دی آ گل فلانے آل دی آ گل فلانی جان دی آ گل انہاں گلاں تے تبصرہ کردیاں ہیٹھوں بیڑا روڑ چھڑیا اے بندے ساڈے بڑے عجیب نے میں انہاں دی حیرانی ہوئی یہ اکھاں نال ویندے
کہ ایسے بندے کو تقریر واسطے ٹائم لے کے شانہ چاہ کے 50-60 ہزار روپیہ دے اتنے آ کے تھوڑی تقریر پڑھنا یہ بندے کی اکل نہیں ہوتی اس بندے کا دین نال کی تعلق ہے یہ بندے ایک ستے نے یا مسحور یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ دیندار کیویں ہو سکتا ہے جڑا سان آندا پہلا پیسے دیو تے میں تانوں دین دسی یہ کیڑے نبی دی کیڑے صحابی دی کیڑے آل رسول دے فرض دی سنی اتنے پڑھے لکھے بندے انہاں دے نام نال پتہ نہیں کنے کنے نا لقب لکھے ہوندے نے بحر العلوم بحر المصائب بحر الفلاں سمندر اس سمندر کس دے نے جنہاں نو بنیادی طور تے یہ گل ہی سمجھ وچ نہیں آئی کہ دین بکاؤ شے نہیں جنہوں دین دی قیمت لائی بیٹھے میں نہیں آندا میں بڑا بڑا مولوی ہوں میں چھوٹا جہا سنیاں دا ایک خادم ہوں میں 3 سال تقریر کر دیا ایک بندہ آکھے میں تو پیسے مانگ ایک اونلی بات ہاں ہن فوجی تو ہی پوچھ لو باقی آج میں آکھی بھی آوے آج وہ گل بات ایسی ہوئی ہے جس بندے دی دین نال کمنٹمنٹ یہ نہیں وہ دین نو پیسے کمان دا ذریعہ بنا رہا ہے تسی اس بندے دے بارے بھی نہیں اجے تک سمجھ سکے کہ ایک بندہ کی عالم دین دی خدمت کریا کرو عالم دین دی مکان عالم دین دی گڈی عالم دین دے کپڑے عالم دین دی جُتی وہ دی عالمانہ شان دے مطابق ہونی چاہیے وہ دی ود تو ود خدمت کرو پھٹے پھٹے پرانے نہ پائے عالم دین میں میرے رسول تے جس مانا ہے وہ سارے تو چلتا لیکن یہ کی طریقہ ہے میں نہیں دے ہوتے پھر میں آ کے گھنٹہ تو دین دس تو ان سمجھ نہیں آئی اس دین سان کی دسنا جی میں نیڑے جی آپ دین نہیں گیا عزیزو اجے میں یہ تقریر میں فوجی صاحب نہیں کر رہے تقریر کراں گا فکر نہ کر یہ جو میں تبلیغ پہ کر آپ سنو کہ بڑھان والے اپنا بڑھان دے رہے تو درویشو ایسے ہے وہ آؤندے بھی نہیں نا جڑے ایک پیسے لے وہ پرانیاں گلاں پیچھا 1400 سال جڑیاں ہوئیاں ہیں وہ سن سنے تھے فلانے صحابی دی آ گل فلانے صحابی آج کیتا فلانے آل رسول نال آ ظلم ہویا آ زیادتی ہوئی انہاں آج کیتا وہ پچھلیاں گلاں سنا سنو کے موٹر جاتے بھائی سان پتہ لگے مسلمان کو کرنا کی چاہیے مسلمان کو نہ سانو حقیقے دندے نے جیڑا 2 باری علی علی کرے پر جنت تے سوری دا لگ جائے گا گوڑی کوئی لوگ کلموں کی تو پھر نہیں تے سوکھا دین تے مسیتاں تے کیوں خرچہ کیتا ہے پر تاڑا مارو آپ 2 باری علی علی کیتا اے ساڈے سنی بجدے جاندے تے اوتے بہشتی دروازے چلان کے آؤندے آ کے مڑ فراڈ شروع کر اسی جی جنگ کیوں آئے بھائی صاحب ایڈا آسان نصاب دین دا حضور تے صحابہ تے اہل بیت نوں نہیں دسیا تسی یہ ایڈا سکھا کی تو سیکھ لے تو ایسے نہ کرو زمین تے آؤ 1400 سال ماضی اچ بٹھو نا حال تے غور کرو تسی کتھے کھڑے ہو تواڈے کول کی تسی کس درجے تے لیول تے مسلمان اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے بندے کو پوچھنے کی کی لوڑ میں اپنے بارے سب تو زیادہ جاننا تسی اپنے بارے سب تو زیادہ جاننا دوجے دا دسیا ہو سکتا ہے غلط ہو میں اپنی بات کرا ہو سکتا ہے ملاوٹ کرا تسی اپنی کرو ہو سکتا ہے ملاوٹ کرو لیکن اسی اپنے آپ نو تو بڑا بہتر جاننا تو سن اپنے تے غور کرنا چاہیے اسی کتنے اچھے مسلمان ابا آپ کے گل کا پتہ لگ جانا اسی کتنے کھڑے ساڈے نمبر کی تسی اپنے آپ نو آپ کتنے نمبر دیندے فیصلہ یہ کرو کہ تسی اپنے آپ نو آپ کتنے نمبر دیندے ہو بھائی صاحب تسی کتنے نمبر 100 چ مسلمان ہو کے لے تو انا پہ بار گل نکھڑ کے آ جانی دسیا جے عمران صاحب جس لئے تقریر شروع کرنی ہوئی تو میں اس لئے کر لانگا بہن جی چلیے تو پھر تقریر کر لانگا اجے تو تقریر کوئی نہیں تو عزیزو ساتھیو مسلمان وہ ہے جڑا
اپنے آپ صحیح سمجھے اور کرے. جنہ دین دی قیمت لائی ہوئے وہ دین صحیح نہیں جان دے. اٹھ دین نہ لو. دین میں ایک دعویٰ کرتا ہوں نا کہ اگر کوئی سچا درویش ہوئے تو دین وہ دے کو صحیح لگے. بہرحال عزیزو اور ساتھیو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، آپ بھی دوزخ دی آگ تو بچو تے اپنے گھر والے نے بھی بچاؤ. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ دا قرآن، من زحزح عن النار فقد فاز، جیڑا دوزخ تو بچیا وہ کام. اے شارٹ کٹ جیڑے تو ان بندے دس دینا بعد میں پرا لنگ جانا دو نعرے مار کے، یہ غلط جے، یہ رانگ نمبر جے جی. اور اگر آپ برا نہ بناؤ، چونکہ جڑے پیرا مریدی والے بندے ہوندے نا پھر بعد اوقات برا محسوس کر جاتے. جس طرح میں تمہیں دسیا نا بھی جہاں 60,000 لینا ہے یا لاکھ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ کہہ آؤ میں تمہیں دین دسنا، تمہیں سوچنا چاہیے. جدو تسی کسی بزرگ بھی مزار تے جاؤ اتنے 2.5 من کا گلا لگا ہوئے تو تمہیں سوچنا چاہیے اس بزرگ نو تے پیسوں کی کوئی لوڑ، یہ کہیں لایا. یہ توجہ ہے کہ یہ جڑے بزرگ فوت ہو گئے انہوں نے پیسوں کی کوئی ضرورت، آ کے کہیں لایا تو جائیں اتنے لایا ہے وہ سارے کو سیدھے ہی لے لے. شیوخ نو بزرگاں نو اللہ والے نو ہدیہ دینا جائز ہے، کہنا ناجائز ہے؟ گناہ تو سان بھی بندے دیں لے لو، لیکن اے فرنچائز نہ کھولو دی صوفیزم کو کاروبار نہ بڑھاؤ. آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عزیزو اور ساتھیو، یہ وہ مسئلہ واحد ہے جدے اتنے سارے پیر متفق نے، اور کسے گل تے ساری دنیا دے پیراں اپنی اپنی منے منے مسئلے تے منے منے ڈیٹ دی مسیت بنائی ہے. ایک مسئلہ وہ ہے جدے اتنے سارے متفق نے بھئی گلہ مزار نال بڑا ہونا چاہیے تے جندرہ بھی 2.5 کلو دا ہونا چاہیے. یہ دے اتنے سارے دا اتفاق ہے اور سارے متفق نے بالکل یہ بڑا اچھا. سبحان تے مینوں جی اس کوئی گاڑاں بھی کٹ دینے وہ تو اج دیاں گلاں انہاں دس تو بندہ وچوں صحیح نہیں بابی ہے. تے جے بابیاں نے ملی ہے تو وہ آندے نے نہیں یہ بندہ وچوں شیعہ ہے، کیونکہ صحابہ دا بھی خرچ کرتا ہے پر نال علی علی بھی. تو بھائی صاحب اسی تے جو سمجھیا ہے جو پڑھیا ہے وہ بندیاں نے دسنے ہیں. تو اپنے ابا جی دی بازار تے گلہ بھی کوئی ملا اور مریداں سارے نے دسیا ہے بجناب دینے ہون تے سیدھے میں ڈائریکٹ دے. میری نکی جی جیب بھی تساں بھر لئی تے بڑے اودے وڈے گلے ال پان دی ضرورت نہیں. میرے ابا جی واسطے دعا کرو، انہاں دعا دی ضرورت تے نظرانہ مہم دیو دی مہم دیو کسے دینی کام تے خرچ کر. آپ کو سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ تو بیٹا عزیزو اور ساتھیو، صوفیاء دی بارگاہ وچ بیٹھنا اللہ والیاں کول بہن نال دل اطمینان پاندے، دل سکون محسوس کر دین اللہ والیاں دی صحبت وچ. فقیری سوکھی نہیں بھائی صاحب، بڑی اوکھی. دنیا چھڑیے تے درویشی ہوندی ہے، جے دنیا نہ چھڑیے تے درویشی نہیں ہوندی. جی بھائی صاحب یہ مسئلہ ہے جڑا آپ دی خدمت وچ فقیرو درویشو عرض کیتا ہے، اس نو یاد رکھا ہے. اللہ تواڈے تے اور میرے تے راضی رہے. آؤ تقریر کریے. اندے تو رنج تے نہ ہوئے بھائی جی کیوں سان آکھے. اچھا تسی یہ ایتھے ہی چھڑ دیا جے، جڑی وچوں رکھن والی ہوئی وہ رکھ لیا جے، دوجیاں ایتھے ہی چھڈو تے آؤ تقریر کریے. عزیز من اللہ فرماندے نے والضحیٰ، مصطفیٰ کریم دے چہرے دی رب نے قسم اٹھائی. کائنات وچ ہر انسان واللہ حسن عطا فرمایا. بھائی عمران یہی موضوع سی. اچھا جی، ہر انسان واللہ نے سونا بڑھایا. اللہ خود فرماندے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ نے
انسان دی ماں دے رحم وچ تصویر بنائی ہے۔ اللہ مصور ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ مصور ہے، تصویر بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب اس دی کاریگری ویکھو، دنیا اتے بڑے بڑے مصور جنہاں دی تصویراں دا دنیا اتے شہرہ ہے، پیکاسو، ایف ایم حسین، چغتائیار وغیرہ، بڑے بڑے مصور نے، کسے دیاں دا نے، کسے دیاں دو نے، کسے دیاں 100 نے۔ اس تو بعد انہاں دے فن دے سوتے خشک ہو جاندے اور فن جواب دے جاندہ ہے اے تو اگاں اور تصویر نہیں بنا سکتے، لیکن میرے رب نے ارباں تصویراں بنائی ہیں، اے ساریاں اللہ دیاں بنائی ہیں۔ اللہ فرماتے نا هو الذی یصورکم فی الارحام، جب تم اپنی ماں کے رحم میں تھے تو خالق نے تمہاری تصویر بنائی۔ ارباں تصویراں بنا کے مالک ایک دی تصویر دوجے نال رلن نہیں دیتا، تے پرزے سیم لائے، اکھاں لائیاں نے، نک لایا ہے، ہونٹ، سارے نال سیم پرزے لگا کے ایک دی تصویر دوسرے نال ملن نہیں دیتا۔ اور پھر فرماندہ ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، ہے کوئی میرے جیسا بنانے والا؟ کوئی ہے جو میرے جیسا بنا سکے؟ میرے مالک تو ساری کائنات ہی بڑی سونی بنائیے، یہ میں مری ویکھاں، یہ میں کینیڈا ویکھاں، میرے مالک جے میں نیاگرا فال ویکھاں، تیری قدرت دے شاہکار تے ساڑھے اپنے علاقے وچ ایک پتا درخت دا پھڑ کے ویکھن لگ پواں تو تیری کاراگری ویکھ کے حیران ہو جانا، میرے مالک ساریاں تو سونی شے کیڑی بنائی ہے؟ میرے مالک تو ساریاں تو سونی کیڑی شے بنائی ہے؟ تو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں اپنی ساری مخلوق کی سب تو سونا انسان بڑھایا، یعنی انسان رب دی ساری مخلوق کی حسین مخلوق ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے احسن تقویم۔ اور اللہ فرما دے اے انسان الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ تینوں خلق کیتا ہے اور پھر برابر کیتا ہے، فعدلک، اور اللہ تعالیٰ دی دیکھو اللہ نے ساڑھے اعضاء وچ عدل رکھے، یعنی اکھاں دو میں برابر رکھیں، نتھنے برابر رکھیں، ہونٹ برابر رکھیں، چہرے دی گلائی برابر رکھیں، عدل اس شہدہ نام توازن کیتا ہے تیرے درمیان۔ کدی تسی سنے مطلب تسی اس نو لطیفہ نہ سمجھنا، بندے دا کان وڈا کر چھڑے تے ایک نکا کر چھڑے نا، برابر، یہ ہے عدل، یہ ہے عدل میرے مالک دا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت چاہا وہ صورت خلقیا بنایا، اور سب سونے بنائے، سب حسین بنائے۔ یا اللہ سارے انسان ہی حسین، پھر انسانہ نہیں چکاؤن سونے۔ بھائی صاحب آپ دی توجہ ہے؟ یا اللہ مخلوق کی چوتے انسان سونے نے، من لیا ہو گئی گل ٹھیک ہے، میرے مالک انسانہ بھی چکاؤن سونے۔ تو عقائد دی کتب وچ اور بزرگان دین دے جو شذرات نے انہاں وچ یہ چیز موجود ہے کہ انسانہ وچوں 1,24,000 نبی سونے نے، کوئی انسان نبی نال مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی اپنے زمانے دے ساریاں انسانہ چوں صورت دے اعتبار نال بھی سونا ہوندہ ہے، صورت دے اعتبار نال، ظاہری صورت دے اعتبار نال بھی، یعنی یہ مطلب نہیں بس ظاہری صورت دی کوئی کوئی گل ہی نہیں، یہ گل ہے، اگر یہ گل ہے تاں ہی تے اللہ نے سب تو سونے نبی بنائے، کیونکہ حسن شخصیت اور پرسنالٹی دا ایسا حصہ ہوندہ ہے کہ جڑا مخلوق نو جاذب نظر لگتا ہے اور مخلوق اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تبلیغ دین واسطے مبلغ دا حسین ہونا ایک اضافی خوبی ہوتی ہے، اور اس وجہ تو اللہ نبیاں نو بے پناہ حسن عطا فرماتا۔
سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ سارے انسان سونے، انساناں وچوں نبی سونے. پھر حضرت موسیٰ بڑے سونے ہیں، چہرے تے پردہ رکھ دے. حضرت موسیٰ بھی چہرے تے پردہ رکھ دے سن. جدو تور تو واپس آئے سن اس تو بعد پردہ رکھ دے سن، کیونکہ آپ دا چہرہ اتنا حسین تے روشن ہو چکیا سی تجلی دی وجہ تو کہ جیڑا ویکھیا نا وہ ویکھ نہ سکدا. پھر آپ چہرہ چادر وچ چھپا کے رکھ دے. ایڈے حضرت موسیٰ علیہ السلام سونے ہیں، سبحان اللہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دے حسن دی حد ہو گئی. سارے نبی سونے، نبیاں وچوں پھر کچھ نبی ماشاءاللہ انہاں دے حسن دی شہرت ساڈے تک زیادہ پہنچی. میں اس تو علاوہ کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتا کہ فلانا نبی فلانے نبی تو سونا ہے نا. میں یہ کہہ سکنا کہ کچھ انبیاء دے حسن دی شہرت دی روایت ساڈے تک زیادہ پہنچی. وہ کچھ نبیاں دے ساڈے تک نام بھی نہیں نہ پہنچے، لیکن کچھ انبیاء دے حسن دی روایت ساڈے تک زیادہ پہنچی. اور جنہ دیاں روایات پہنچیاں کہ وہ ایڈے سونے ہیں، اسی پھر وہ روایت بھی پرکھیاں. اور جنہ اکھاں رسول اللہ تک آئے پھر انہ دیاں گلاں بھی سنی. اور جس اللہ نے مصطفیٰ کریم نو بنایا پھر وہ دے قرآن جو بھی کچھ جھلکیاں نظر کہ محبوب کیسے ہے. عزیزان من تو شاعر کہندہ ہے وَالدُّحَا، پہلے قرآن پڑھا گا پھر شعر پڑھا. وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. شاعر کہندہ ہے سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ حضور دا. سب سوڑیا تو سوڑا ہے چہرہ حضور دا. تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا. ایک بزرگ نے انہوں دا نام سادہ یہ پڑھی، ادیب شخصیت نے فرماندے نے یا صاحب الجمال. نام ویکھو نا کی فرماندے نے یا صاحب اے حسن والے وَيَا سید البشر، اے تمام انسانوں کے سردار. من وجهك المنیر لقد نور القمر. اے بھائی صاحب جملہ سننا، بڑا بڑا جملہ بولیا ہے شادی. فرماتے اے محبوب پیارے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. سونیا اے محبوب پیارے، تو آٹے بدر منیر چہرے دے صدقے اللہ جاننو روشنی دیتی. من وجهك المنیر، تو آٹے چمکدار بدر منیر چہرے دی وجہ اللہ نے جاننو روشنی دی. اچھا سورج دا نام کیوں نہیں لے گیا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے سورج کو تہاڈی وجہ تو روشنی دی. بھائی صاحب یہ بلاغت ہوتی ہے اور یہ فصاحت ہوتی ہے. سورج تکیا نہیں جا سکتا، چند تکیا جا سکتا. جس جاننو فیض حضور دے نور تو ملے ہے وہ دا حسن اتنا من باندھا ہے کہ اکھاں بھر کے تکیا بھی جاندہ ہے تو دل رجدہ بھی نہیں. اکھاں بھر کے تکیا بھی جاندہ ہے دل رجدہ بھی. فرماتے ہیں من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق. سونیا جویں حق ہے نا تہاڈی تعریف دا، اونج ساڈے تو ادا ہی نہیں ہوندی.
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سونیا رب نال رلاندے نہیں تے رب تو ہیٹھاں کسے نو تواڈے نال نہیں رلاندے ہے رب نال نہ رلاؤ حضور نو وہ بے مثل تے بے مثال ہے وہ خالق حضور مخلوق نے لیکن مخلوق اچ کوئی مصطفیٰ دا ثانی نہیں ہو سکتا مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ شرف ہوئے ایک جملہ بولتے ہیں ویسے مشہور ہے لیکن میں انہوں نے کتاب ہی پڑھے آپ فرماندے ہیں اگر ساری دنیا دے درخت کلمہ بن جان اور ساری دنیا دے سمندر سیاہی اچ تبدیل ہو جان اور جنوں انس اور ملائکہ بہ کے رسول اللہ دا حسن لکھن جنوں انس یعنی انسان سارے اور فرشتے بیٹھ کے حضور دا حسن لکھن تو سمندران دی سیاہی ختم ہو جائے گی ساری دنیا دے درختان دے قلم ٹوٹ جان گے لیکن حضور دے حسن دا احاطہ نہیں کر سکتے یہ بیان نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کتنے سونے ہیں اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے کیا بات ہے اماں جی فرماندیاں کہ میں چرخہ کتنی پہ آئی تے میرے سامنے اجرے چ بہ کے رسول اللہ اپنی جتی گنڈ دے پہ آئے جتی تو سمجھانا آستے آکھے حضور دی نالین ہوندی ہے کہ کوئی جٹ بندے ہوندے انہوں نے سمجھ نہیں ہوندی پتہ نہیں نالین کی نوان دے تو حضور نالین شریف نو گنڈ دے پہ آئے تروپا بھر دے پہ یہ دے بیچ ایک گل ہور بھی آ گئی کہ اگر بندہ اپنے ہاتھ نال اپنے کام کر لوے تے شان نہیں گھٹ دی جے رب دیتی ہوئے میرے حضور دی ذرا سادگی تے دیکھو میرے نبی پاک سرکار دی سادگی تے ویکھو نا بھائی سے کہ اپنے پیر دے نالین شریف نو حضور خود گنڈ رہے سوئی نہ تاگے نہ تو آپ فرما دیں جدو حضور کو گنڈ دے پہ آئے نا حضور بکری نہیں چوئی تاکہ جیڑا دودھ دو بے ان سنت دا ثواب ملے رسول نے میرے آقا نے جتی بھی گنڈی ہے تاکہ اگر کوئی یہ بھی سیندہ ہوئے تو ان بھی سنت دا ثواب اچھا ذرا سمجھ رہا آپ فرما دیا میں ویکھیا نا چرخہ کت دیاں تے رسول اللہ دی پیشانی تے پسینہ آیا حضور دی پیشانی مبارک تے پسینہ آیا وہ آپ فرما دیا جڑے پسینے دے قطرات سن نا انہاں چوں سورج دی طرح شواما نکل رہی ہیں سن نور دی بھائی صاحب ذرا سننا آپ فرما دیا نا میں چرخہ چھڑ دیتا فرما دیا میں چرخہ چھڑ دیتا تو میں رکھی تھی یا رسول اللہ کملی والیا سونیا محبوبہ عرب دے ایک شاعر نے ایک شعر لکھیا ہے ایس ویڑے میں تو اڈی متھے ہوتے اے پیشانی ہوتے پسینے دے قطرات ویک کے تے وہ شعر یاد آیا ہے سونیا آج تو اڈے پسینے دی قطرات انج لگ دے نے جی میں بدلائیں چھ بجلی چمکی بھائی صاحب ذرا سمجھ آپ فرما دیا نے حضور اٹھے تے میرے متھے چھ بوسا دیتا تو آپ فرما دینا عائشہ جی میں آج تو میرا دل خوش کیتا ہے اللہ تیرا دل خوش کرے عزیزان محترم اماں جی فرما دیا نے کہ حضور نو پسینہ کسرت نہ لاؤندا سی جدو رسول اللہ پسینہ آوے ہا انج لگدا جی میں موتیاں دی لڑی گر رہی پسینہ تے پھر بندیاں نہ ہوندا ہے لیکن بو آندی ہے پسینے چوں بو آندی ہے لیکن رسول اللہ پسینہ جتنا زیادہ آوے ہا خوشبو زیادہ پھیل دی جاندی یہ ہے میرے نبی پاک سرکار دا حسن بے مثال عزیزہ ندی وقار میرے سجنوں میرے عزیزوں اماں جی عائشہ صدیقہ تو سوال کیتا گیا امی جی حضور دیاں زلفاں کیویں دیاں کھائیاں حضور دیاں زلفاں کیویں دیاں سارے بندیاں دے وال ہیں
اما جی اگو سوال کرنے والے تے سوال کیتا، فرمایا جدوں کدے ریت تے گیا ہوں میں صحرا وچ تو صحرا دی ریت تے ہوا چلی تکی ہے؟ اس پوچھا زلفاں کیویں دیاں سن؟ اما جی فرما دیاں کیا تو نے صحرا کی ریت پر ہوا چلی ہوئی دیکھی؟ جی تکی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دے اتے اس طرح لہراں بڑیاں ہوتی ہیں جدو ریت تے ہوا چلے تے پھر صحرا دے اندر وہ اس طرح نا ویوز بڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ فرما دیاں جدو میں حضور نو کنگھی کر دی آئی نا تے حضور دیاں زلفاں انج ہو جاندیاں آئیاں جویں صحرا وچ فجر دی ہوا چلی۔ آپ نے سمجھ آئی؟ اور نال فجر دی قید کیوں لائی؟ زور دی نہیں آتی۔ میں دے غور کیتا ہے، کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا لیکن میں غور کیتا ہے کہ فجر دی کیوں آکھی؟ فجر دی ہوا اس واسطے کہ فجر ویلے جانور ستے ہوندے تے صحرا وچ جڑی وہ ویوز ہوندیاں نا انہاں اُتے نہ کسی دے پیر دا نشان ہوندا ہے نہ وہ کسی انسان دا نشان ہوندا ہے، وہ بالکل صحیح ہوندیاں خالص ہوندیاں۔ بعد وچ پھر انہاں سلبٹاں پی جاندیاں، گزرگاہ ہو جاندی ہے، پھر اودے اگا پیچھا ہو جاندا ہے، لیکن جدوں فجر ویلا ہوئے ادو بالکل تازہ تے صحیح ہوندی ہے۔ پھر بلیغ فصیح اور بلیغ لوگ جڑے وہ بڑی بلاغت نال بات کردے نے۔ تو آپ نے فرمایا فجر دی ہوا انج مصطفیٰ کریم دیاں زلفاں ہوندیاں۔ عزیزان محترم، میرے سجنوں، میرے عزیزوں، اے وے میرے نبی پاک سرکار دی زلف واللیل جنہوں اللہ فرمان جنہوں والدہا واللیل اذا سجا۔ ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ 4000 دے قریب حدیث اماں عائشہ صدیقہ تو مر گئی۔ توجہ ہے آپ نے؟ تاں حضور نے فرمانا خذو شطر دینکم عن الحمیرہ۔ اماں جی فرمانیاں نے ایک دن حضور حجرے وچ آئے، اللہ اکبر، آپ فرمانیاں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ سنے یوسف علیہ السلام بڑے سونے آئے، اور واقعی حضرت یوسف بڑے سونے، یہ دے وچ کیڑا شک؟ حضرت یوسف علیہ السلام ایڈے سونے آئے۔ مصر دیاں عورتاں مائی زلیخا نو آکھیا کہ سنیا ہے تساں ایک غلام خرید کے لے آندا ہے تے آپ ہی انہاں نال عشق کردے ہو؟ مایوراں فرمایا گل تے انجی ہے۔ انہاں آکھیا پھر تسی یہ کی کیتا ہے؟ مایوراں فرمایا تساں اجے تکیا نہیں، ایک باری تک لو، جے پھر گل ہوئی تو مڑ میں تسی ذمہ دار ٹھہرایا جی، ایک باری تکو تے صحیح پھر گل کریا جی۔ انہوں فرمایا تکا جی میں تہاڈی مسجد دا حال ہے نا انج دا مائی زلیخا انہاں دے گھر کمرہ سی، او دے وچ آپ نے دوہاں پاسے عورتاں نوں بٹھایا اور شرط رکھی اے پھل اے چھری کٹنا ادوں ہے جدوں یوسف آوے، پھل تسی ادوں کٹنا ہے جدوں حضرت یوسف اندر داخل ہون، جے تسی کٹ جاؤ تے تسی سچ جاؤ، تے جے نہ کٹیتا تے پھر اگلی گل میں تانوں دساں۔ عورتاں نے ہاتھ فروٹ پھاد لیا تے دوجے ہاتھ چھری، تو نہ کہ آ بھی کوئی گل پھل نہ کٹی، انہاں آکھیا کٹنا تاں نے جس لے آ جان۔ حضرت یوسف نے نہ بلایا تو حضرت یوسف دی صرف یہ ڈیوٹی تھی کہ تسی وچوں گا لنگ جانا، کمرے چ ایک دروازے جو داخل ہونا ہے دوجے چ لنگ جانا ہے، تو سرکار جدو داخل ہوئے تو مڑ اللہ دا نبی سونا ہے دیوا۔ عورتاں تکیا نظر اٹھائی، نظر اٹھائی تکیا، پھل دے اتے چھری رکھی، پھر کٹنا شروع کیتا، پھر نظر ہیٹھاں ہوندی تے پتہ لگنا آنا بچھری کتھوں تائیں ٹر گئی۔ بھائی آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر جے نظر ہیٹھاں ہوندی تے پتہ لگنا بچھری پھل تو اگاں لنگ گئی ہے۔ چھری چل دی رہی، یوسف علیہ السلام بھی چل دے رہے، جدو یوسف کمرے چو باہر گئے ادو بیبیاں ہتھاں نو ویکھیا،
تے نیرے پھل نہ کٹی گئے، جھوڑیاں خون نال بھر گئی آئیاں، کیونکہ اگاں چھری ہاتھ بھی کٹ دیتے آئے۔ اللہ دا قرآن وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ عورتاں کہندیاں نے زلیخا تو کہندی سے بندہ ہے، اے بندہ نہیں، اِن هُوَ إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ زلیخا بندے ڈے سونے نہیں ہوندے، اے تے کوئی رب دا فرشتہ ہے۔ ما ھذا بشرا، جنہ حضرت یوسف ویکھیا او کہندیاں نے اے بشر نہیں، اور اپنے ہاتھ کٹ لے۔ اے حضرت یوسف دا حسن ہے۔ میرے امام محمد رضا فرماندے نے بھئی گل سنیا جی، حضرت یوسف دا حسن تکیا عورتاں تے کٹے ہاتھ، تے پھر تکیا ہے تے کٹیا ہے، تکیا ہے کٹیا ہے، بھائی صاحب تکیا ہے تے کٹیا ہے نا۔ آپ فرماندے نے ایتھے حسن مصطفیٰ دا اے عالم ہے، تکن والے نہیں، صرف سنیا ہے نا سائیاں دا، تے ہاتھ نہیں کٹے، مرداں اپنیاں دوڑاں کٹا دیتیاں حسن مصطفیٰ دے۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سرکار دے نام پہ۔ عزیزو آپ نے سمجھ آئی؟ 3 مہینے کنک کچو اجے راندے آئے پیدا ہونے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے دے اندر نویں کنک پیدا ہونے چو 3 مہینے راندے، تے مخلوق ساری حضرت یوسف کو آگی سرکار کندم کو نہیں کھانوں تے بھوک بڑی ہے، دسو اسی کدے جائیے۔ تے نبی سونے نے اتاں عرض کیتی تھی، اللہ فرمایا سونے اپنے گھر دی بالکنی تے کھڑے ہو اپنے منہ تو پردہ لاؤ، جنہ تو ان ایک باری دیکھ لیا 3 مہینے بھوک نہیں لگے گی۔ توجہ ہے حضرت کے نام۔ عزیزان دی وقار حسن یوسف وے جنہ تک آئے انہوں 3 مہینے بھوک نہیں لگی۔ حسن مصطفیٰ وے 3 سال شیب ابی طالب صحابہ بھوکے رہنے، سونے دا منہ تک دے رہنے، بھوک لگی نہیں۔ 3 سال شیب ابی طالب روزے نال اور فاقے نال صحابہ رہے، بھوک لگی۔ اور ایک جٹ شاعر ہے غلام رسول صاحب گزرے، مولوی صاحب سن، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرماندے نے 3 مہینے رجی خلقتی ویکھ یوسف کنانی جنہ مدنی ماہی تکیا اور رج گئے 2 ہی جہانی، جنہ مدنی ماہی تکیا اور رج کے 2۔ اماں جی فرمانیاں نے یا رسول اللہ حسن یوسف دے بڑے تذکرے نے، حضور فرماتے نے عائشہ اللہ نے میرے حسن تے 70,000 پردے ڈالے ہوئے نے، اگر میں ایک پردہ لا دیا کوئی اکھ ویکھ نہ سکے۔ اماں جی عرض کردیاں نے یا رسول اللہ ایک پردہ تے لاؤ،
حضور فرمایا عائشہ تسی تک نہیں سکو گیاں یا رسول اللہ ایک باری اتارو سرکار نے ایک پردہ اتاریا اما جی فرماندیاں نے مینو اپنی آنکھاں تے ہاتھ رکھنے پہ اگر میں تکیا میری آنکھاں دا نور نہ چلا جائے میں قربان جاواں اللہ والیا تو فرما دل اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد آیا اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد آیا تیری صورت کو جو دیکھا تو خدا یاد آیا تیری صورت کو جو دیکھا تو خدا اللہ اکبر اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری صورت کو جو دیکھا تو خدا یاد حضرت عمر بن خطاب تو کسے پوچھیا عمر سونیا دس حضور کی میں دے آئے عمر فرما دے نہیں دس سکنا اینا دس سکنا وا الرسول والا قدر المرسل جی میں گھلنا سونا ہے اے میں آن والا بے مثل تے بے مثال فرمایا الرسول والا قدر المرسل گھلن آڑے اپنی شان دے لائق بنا توجہ ہے حضرات کے نام عزیزان محترم حضرت انس نے جناب 10 سال حضور دی خدمت کی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے حضور حجرے وچ سن اور آپ دی طبیعت علیل سی ابو بکر نماز پڑھا رہے سن مسلح تے کھلو کے جیسی پیچھے پڑھ دے پہ آئے ابو بکر نماز پہ پڑھان دے جیسی پیچھے پڑھ رہے سن تو حضور علیل سن تو آپ فرما دیں جدو اسی نماز پڑھ رہے سن تو دوران نماز کاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ حضور نے حجرے دا پردہ کھولیا تھوڑا جا منہ حجرے چو مسجد چکیتا باجی توجہ ہے یا فرمانے جدو حضور دا چہرہ حجرے چو مسجد الول آیا نا تے پردہ ہٹیا تو مسجد دیاں دیواراں حضور دے حسن نال روشن ہو گئیاں نا اجے گل لگے فرماندے نے ساڈی توجہ نماز لو ہٹ کے تے حضور دے چہرے ال ہو گئی یہ چہرے ال ہوئی نہیں تے گل کیویں کیتی فرماندے نے ساڈی توجہ ادھر ہوئی کأن وجہہ ورقۃ مصحف حضور دا چہرہ انج پیا لگدا جویں قرآن دے ورقے کھلے ہوئے ہائے ہائے واہ واہ میرے اعلیٰ حضرت نے اس حدیث سے ایک جملہ لکھا ہے اس تھا تے میرے اعلیٰ حضرت فرما دیں چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت بیلا عاشقوں کی تلاوت ذرا سمجھ حضور نماز پڑھا کے تواڈے مولوی صاحب منہ پیچھا کر دیں مولوی صاحب منہ پیچھا کر دیں یہ سنت ہے صحابہ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا کے نا تے فوراً منہ پیچھا کر دیا ہے
کیونکہ حضور جان دے آیا جڑے پیچھے نماز پڑھن آئے نا یہ نری نماز پڑھن نہیں آئے، یہ نماز پڑھن بھی آئے نے، یار دا منہ ویکھن بھی آئے نے۔ ایک تابعی نے صحابی تے سوال کیتا، تابعی سدن جس صحابی نے ویکھیا ہوئے، صحابی سدن جس رسول اللہ نے ویکھیا ہوئے۔ ذرا غور فرمانا، تابعی نے صحابی تے سوال کیتا کہ زور تے اثر وچ حضور نماز پڑھ دیاں قرات کر دیا ہے؟ انہاں فرمایا کر دیا ہے۔ اگو پھر سوال کرنے والے بھی جز کٹ دیا ہے۔ انہاں کہا پھر تسی نماز اس دے سامنے ویکھ دے آؤ تو ان پتہ کیویں لگا کہ سرکار پڑھ دے نہیں؟ آواز تے ہوندی کوئی نہیں، تو ان کیویں پتہ لگا؟ فرمایا لاضطراب لحیتہ، فرمایا پڑھ دے ہوندے ہیں انج ویندے او تو پہ ہوندے ہیں داڑھی ہلدی آئی۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے صحابہ دا پیار دیکھے، فرماندے ہیں ہاں جی نماز وچ ہی ہوندے ہیں انج ویندے منہ الو راندے ہیں، پڑھ دے نماز رب دی ہے تے ویندے یار دا چہرہ ہے لاضطراب لحیتہ، تے سانو اندازہ اس تو ہویا سی کہ داڑھی شریف حرکت کر دی آئی تے داڑھی تاں ہی ہلدی ہے جے کچھ پڑھیے تھے۔ اچھا ایتھوں ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، باجی جڑی ایڈی بریک ہوئے وہ ہلدی نہیں، یہ دا مطلب ہے مرشد کریم صحابہ دے دی داڑھی وڈی آئی جڑی ہلدی نظر آؤندی آئی۔ بھائی سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ عزیزان دی وقار پڑھ دے نماز نے ویندے حضور دا چہرہ نے علامہ اقبال بولے دعا فرماندے نے ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی ادائے دید اقبال میں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت ذرا سنیا جی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دے حسن دا عالم ہے بھائی صاحب۔ عورتاں یوسف علیہ السلام نو تک کے ہاتھ کٹے تو انہاں درد نہ ہوئی، لیکن ذرا عاشق صادق حضور دی امت دے سب تو بڑے عاشق صدیق اکبر سرکار اڈی اگے رکھیے تے سپ ڈنگ ماریا ہے۔ واہ ابو بکر میں تیرے تو صدقے جاواں، تیرے عشق دا رتبہ کیڈا وڈا ہے، کتھے چھری دی کاٹ تے کتھے سپ دی کاٹ۔ وہ بے خبر ہو گئیاں سن، اے باخبر سن۔ بے خبر ہو کے نہ ہلنا اے اور گل ہے، باخبر ہو کے نہ ہلنا اے ادب دے اتلے درجے تے گل۔ بے خبر ہونا اور نہ ہلنا اے اور ہے، باخبر ہونا پھر نہ ہلنا۔ حضرات ایک جملہ سنی، کتاباں میں لکھیا ہے کہ ابو بکر دی آنکھ وچوں آنسو نکلیا تے حضور دے رخسار تے ڈگا۔ آنسو گرم ہوندا ہے تو ان پتہ ہے، سواد اس گل دا نہیں بات اتھرو اوتھے ڈگا ہے۔ یہ گل کتاب وچ نہیں لکھی، میں دے اوتے غور کیتا ہے۔ با آنسو یا کوئی چیز جتھوں سٹی وہ اپنا اینگل نہیں بدلتا، یعنی جتھوں سی سٹنا ہے نا اس اوتھے ڈگنا ہے۔ تے جے اکھ چوں نکل کے رخسار تے ڈگا ہے، یہ دا پھر مطلب ہے اکھ کدی اتے سیدھی آئی۔ یہ دا مطلب ہے ابو بکر صدیق دی گود وچ میرا سر نہ حضور دا چہرہ مصطفیٰ دے حسن تے ابو بکر اتنا بڑا عاشق سی کہ اکھاں حضور دے چہرے دے عین کتے آئیاں
جو اتھو نکلیا ہے اتھرو تے سیدھا حضور دے رخسار تے آیا ہے۔ میں یہ نہیں عرض کر سکنا کہ تساں اگر کدی موسم بہار کھلے ہوئے گلاب تے شبنم دیکھی ہوئے تو بڑی سونی لگتی ہے کہ نا، لیکن ایڈی سونی نہیں لگتی ہونی جدی حضور دے رخسار تے ابو بکر دی آنسو سونے لگتے پہ ہونے۔ منظر کوئی بندہ عام بیان نہیں نہ میں کر سکتا، میرے کو انہیں لفظ نہیں کہ میں تو اے سمجھاواں بے رخسار حضور دے۔ اور حضور فرماندے انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میرا حسن حسن ملی ہے اور حضرت یوسف دا حسن حسن سبی ہے۔ صباحت اور ملاحت چے فرق لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی نے۔ آپ فرماندے کہ صباحت حسن دیو قسم ہے جدو سفید اور سرخ رنگ ہوئے لیکن سرخی غالب ہوئے، اور ملاحت حسن دیو قسم ہے جدو رنگ چٹا تے رتا ہوئے مگر سرخی تے سفیدی غالب ہوئے۔ حضرت یوسف دی کلر وچ رنگت وچ سرخی غالب آئی، حضور دا رنگ سرخ آ پر سفیدی اتے غالب آئی، اور یہ سب تو زیادہ حسین چہرہ۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہون ایڈا سونا مکھڑا ہوئے تے ابو بکر دی آنکھ چوں آنسو نکل کے اتے کھڑا ہوئے۔ کیا منظر ہے یار، ہاں جی۔ پھر اونجتے سارے ہی آج کل بڑے پیر تے بڑے مرشد تے بڑے مرید نے، لیکن بھائی صاحب ایتھے جیڑا ہے نا او سلطان باؤ دا شیر ایتھے واسطے تقریر میں جیڑا شیر پڑھنا ہوندہ ہے نا وہ بھی انجی پڑھنا ہوندہ ہے جی میں ہانڈی نمک مرچ مسالہ ٹائم تے پہنا چاہیے، بے ٹیمہ پائیے تے جی میں ہانڈی بے سوادی ہو جاندی نا، انج شیر بے ٹیمہ پڑھیے تے بندے بے سوادے کر دے۔ ایتھے سلطان باؤ دا شیر بندہ ہے، 2 نمبر پیران تے نہیں بندہ، ایتھے بندہ ہے جیڑی اے تھائیں آنکھ ابو بکر دیئے چہرہ مصطفیٰ دے۔ ابو بکر فرماندے نے آنکھ ایک کے کبھی سارا وجود چشمہ ہوئے نا، عزیزان من باؤ فرماندے نے اے تن میرا یہ اکھیاں ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا کے کجا اینا ڈٹھیا جے صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا ایک دیدار مرشد دا باؤ تے سانو لکھ کروڑا حجا مرشد ہونا چاہیے، کیونکہ ساڑھے بابے بزرگ آندے نے، حدیث نہیں بزرگ بابے آندے نے جندہ مرشد نہ ہوئے شیطان ان ورغلا لیں پٹڑی ٹلا لیندہ ہے، تو جدو مرشد ہوئے پھر بندہ اپنی تھان تے کھڑا ہوندہ ہے، وہ آندہ ہے بھئی اسی کسے نال منسلک ہوئے ہیں۔ تو اس واسطے کسے کامل درویش فقیر نال منسلک ہو جانا یہ بندے واسطے بڑا فائدہ مند ہوندہ ہے۔ انج ایک گل میں کرنا فی زمانہ کامل بندے بڑے گھٹ گئے۔ ہاں اقبال فرماندے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں
بے یدے بیضا ہے پیران حرم کی آستین، یعنی ہاتھ وچ کچھ نہیں، خالی نے، اندھیرا ہے، لیکن فرماندے نے خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ اشک سحرگاہی سے کرتے ہیں جو ظالم وضو، کچھ ہیں جو رات دیاں تنہائیاں میں اپنے مالک نہ لو لگا کے بیٹھے. تو دنیا خالی نہیں درویشی ہے وے، درویش دی سب تو پہلی پہچانے وے، اس نو ہمیشہ یاد رکھنا، کدی ذہن چوں نہ کڈنا کہ وہ حضور دے بھی سارے صحابہ دا احترام کرے گا، حضور دی ساری آل دا بھی احترام کرے گا. اس تو ہٹ کے کوئی سنی درویش نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، حسن مصطفیٰ دا تذکرہ کرنا صحابہ دی سنت ہے. حسن مصطفیٰ دا تذکرہ کرو اور سیرت مصطفیٰ تے عمل کرو. حضور دی صورت نال عشق کرو اور سیرت نال بھی عشق کرو اور دے تے عمل کرو. اور سیرت مصطفیٰ ہے کہ آپ سب نماز دا اہتمام فرمایا کرو، رزق حلال دا اہتمام فرمایا کرو اور دین دے قریب رہن دی کوشش کرو. ہوا بے دینی دی بہت چلی ہوئی ہے تو نیڑے رہن والے بندے چنگے. جدو آندھی آوے نا، جیڑیاں چیزاں درخت دے نیڑے لگ جان انہوں نے ہوا نہیں اڑاندی، کیونکہ اس وقت بے دینی دی آندھی آئی ہے تو دین دے قریب ہو جائے تاکہ اسی اپنے رب دی بارگاہ وچ جدو مر کے حاضر ہوئیے. اے دنیا پکی نہیں کچی ہے، پکی تے بھائی ساڈی قبر ہوئی تے حشر ہویا، اس دی تیاری دا ذہن رکھیا کرو. بابے تو کسے پوچھا بابا میرا نماز تے دل نہیں کرتا، بابے آکھیا قبرستان جایا کر. اس نے کہا بابا اتھے جا کی کرا؟ چپ کر کے بہ کے قبران لو ویکھیا کر، تینوں آپ پہ سمجھ لگ جائے گی اے تھائیں جتھے اسی آنا ہے. تو اپنی آخرت دی بھائی جی تیاری کرو. کوئی اے ساڈے کول سٹینڈرڈ نہیں کہ اسی فلانے دن نہیں مرنا ہے، اسی جوان ہاں اسی بڈھے ہوئے تے مرنا ہے. نہ موت جواناں نو ویندی ہے، نہ بڈھے نو ویندی ہے، نہ بچے نو ویندی ہے، جدو آ جائے لے جاندی ہے. بھائی صاحب جتنا کر سکو حضور دے دین دا کم کرو. کسے کو مال ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، جو کر سکتے ہو حضور دے دین دا کم کرو. حضور دے دین نو بندیاں دی ضرورت ہے، حضور دے دین نو مرداں دی ضرورت ہے. تو حضور دے دین دا کم کرو، حضور دے دین دی طرف آؤ، حضور دے دین واسطے کوشش کرو تاکہ مریے تے سرکار قبر چونا سرخرو ہو جائے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے. پڑھ دینے مولویاں دی فرمائش تے ضرور پوری کرنی چاہیے. عزیزان من عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام. یہ شعر میں کیوں پڑھیا سی میں تو انہیں دس گیا، یہ شعر میں ہی پڑھیا سی، میں تو انہیں دس دے. میں مدینے شریف گیا تے اتھے کچھ میں جلے بندے ویکھے، وہ ایک پاسوں میں داخل ہوندے نے باب السلام وچوں تے پھر اگے سرکار دے روزے تے پھر ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر سلام کر کے تے باب البقیع چوں نکل دین. اے جتنا محراب تو لے کے وہ مسجد دی پرلی دیوار ہے نا پار والی گلی والی، اتنا کو وہ گلی بن گئی، بلکہ اس تو بھی زیادہ ہی ہو گئی، وہ اس تو بھی زیادہ ہے. وہ دے وچ پھر گزر کے تے سلام کرنا ہوتا ہے، پھر دوبارہ وہ پیچھا نہیں ہٹن دیندے، وہ پھر اتو دی بلا کے تے مڑ اتھے ہونا ہوتا ہے. کچھ بندے اتھے نفل پڑھ دین میں بڑا ثواب، کچھ بندے قرآن پڑھ دین میں بڑا ثواب ہے. کچھ کملے ہی ہو جائے بھی
ورگے تے کوئی ہور انج دے بھی ہوندے جڑے صرف اوتھے ہی بولدے رل تے میں ایک باری قطار وچ لگ کے سلام آکھیا اتو دی اٹ کے مڑ اوتھے مڑ جسلے واری آئی مڑ سلام آکھیا تو اتو دی بلا کے مڑ اوتھے او اے آندے نے تجھے عبادت کرن ساڈی عبادت ہی یار دی گلی دا پھیرا ہے ہن سمجھ آئی عزیزاں نے من او دیوانے کہندے نے عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تیری چاہت میں مر مٹنا عبادت اسے کو کہتے ہیں ریاضت نہ ریاضت نہ ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تیری چاہت میں مر مٹنا عبادت اسے کو کہتے ہیں لو بھائی سارے ایک بار میں شریف کے ترائے باری کلشی پڑھو کوئی صاحب کے بزرگاں واسطے